بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹریمرز، رعشہ یا کوریا یا ارتعاش۔ اس مرض میں جسم کے ایک یا دونوں جانب اختیاری عضلات میں غیر منتظم حرکات ہوتی ہیں، جو خصوصاً ہاتھ، پاؤں، چہرے کے عضلات میں واقع ہوا کرتی ہیں، جو خواب کی حالت میں رفع ہو جاتی ہیں۔ اس مرض کے عمومی اسباب یہ ہیں کہ یہ 6 برس سے 16 برس کی عمر میں ہوتا ہے۔ عموماً لڑکیوں میں ایام بلوغت کے قریب فطور حیض یعنی ڈسمینوریا میں بھی ہو سکتا ہے، مگر کبھی جوان اور بوڑھے اشخاص میں بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ عصبی مزاج یعنی بلغمی مزاج کے والدین یا بعض اوقات ایسے والدین جس میں خشکی اور سردی کا عنصر ضائع پایا جاتا ہو اور ہسٹیریا کی ہسٹری ملتی ہو، یعنی باوگولا یا گیسز یا فلیچولنس کی ہسٹری زیادہ ملتی ہو، ان میں اس مرض کی استعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کبھی وجہ المفاصل، کمی خون، عصبی کمزوری، قواعد حفظان صحت کی عدم پابندی، کرم اما یعنی انٹسٹائنل وارمز اور صدمہ دماغ، اور نوعمر لڑکیوں میں بد عادات اور بالغ لڑکیوں میں پہلی بار حمل قرار پانا بھی اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس مرض کے تشخیصی اسباب یہ ہیں کہ خفیف قسم کی علامات شروع ہوتی ہیں، یعنی چلنے پھرنے میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، مریض کبھی کبھی پاؤں گھسٹ کر چلتا ہے، کسی چیز کو اٹھانے لگیں تو ہاتھ کانپتا ہے۔ شدید قسم میں پہلے چہرے کے عضلات پھڑکنے لگتے ہیں، پھر بازو اور ٹانگ وغیرہ خود بخود عجیب حرکات کرتے ہیں، اور بعض اوقات نصف یا سارا جسم ہلتا ہے۔ مریض کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، کسی چیز کو اٹھانا چاہے تو ہاتھ جھٹکا کھا جاتا ہے، اگر اسے زبان باہر نکالنے کو کہا جائے تو جھٹ سے زبان باہر نکالتا ہے اور جھٹکے کے ساتھ پھر منہ میں واپس لے جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے وقت مریض کا ہاتھ ہلکا سا جھٹکا کھاتا ہے اور نوالا منہ کے بجائے اس کے سر پر چلا جاتا ہے۔ سوتے وقت یہ حرکات نہیں ہوتی، مگر خواب دیکھنے کی حالت میں ہو سکتی ہیں۔ مریض کا مزاج بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، اسے اکثر قبض رہتی ہے۔ نہایت شدید حالت میں تمام غیر ارادی حرکات جلد اور شدید تر ہوتی ہیں۔ چہرہ اور آنکھیں ادھر ادھر پھرتی ہیں، مریض دانت پیستا ہے، کبھی زبان دانتوں تلے آ کر کٹ جاتی ہے۔ بولنا، کھانا پینا، سونا دشوار ہو جاتا ہے، بول و براز بغیر ارادے کے خارج ہوتے ہیں۔ حرکات قلب و تنفس بھی غیر منتظم ہو جاتی ہیں۔ مریض اپنے ارادے اور خواہش سے کوئی کام نہیں کر پاتا۔ عموماً یہ مرض 1.5-2 ماہ تک رہتا ہے، اگر 3 ماہ سے زیادہ ہو جائیں تو مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کبھی خود بخود اچھا ہو جاتا ہے، مگر دوبارہ ہو جانے کے اندیشہ ہوتا ہے۔ بچوں میں بعض اوقات بشرطے کہ ابتدا سے شدید نہ ہو تو یہ مرض مہلک ہوتا ہے، مگر نوجوان عورتوں میں ایام حمل اور حیض کی خرابیوں میں یہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور جب یہ مرض وجہ المفاصل کی وجہ سے ہو تو بھی انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے علاج سے پہلے صحیح ہسٹری لینا اور اس کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹریمر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں کی جاتی ہیں: ٹریمر ایٹ ریسٹ، ٹریمر آن ایکشن اور انٹینشنل ٹریمر۔ ٹریمر پارکنسونزم کا ایک مختصر تعارف پہلے ضروری ہے۔ اس مرض میں اختیاری حرکات اور جذبات میں کمی رونما ہو جاتی ہے، عضلات سخت ہو جاتے ہیں یعنی اسپاسٹیسٹی ہو جاتی ہے اور ان میں جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پارکنسونزم کے متعدد اسباب میں دماغی پردوں کا ورم، رعشہ مع الفالج، تصلب عضلات یعنی عضلات میں خشکی اور سختی، سمیت نحاس یعنی اسپائنل کارڈ کے اندر کی ٹاکسیسٹی، مینگنیز اور پارے کی ٹاکسیسٹی، ولسن ڈیزیز یعنی کاپر کی ٹاکسیسٹی، کاربن مونو آکسائڈ کی سمیت بھی اس کا باعث بن سکتی ہے۔ رعشہ فالج کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے، یعنی پارکنسونزم اور فالج میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ پارکنسونزم کی ایک بڑی وجہ
دماغ کی خشکی ہے، یعنی ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے ایسیٹائل کولین آزاد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے راشا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسیٹائل کولین بار بار مسکرینرک ریسیپٹرز پر اٹیک کرتی ہے، جس سے ٹریمرز پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اکثر ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈوپامین پیدا کرنے والے سیلز جو سبسٹینشیا نگرا کے اندر پائے جاتے ہیں، اس میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ آگے چل کے ڈوپامین کی پیدائش بند ہو جاتی ہے، اور آرٹیفیشل ڈوپامین دینے سے عارضی طور پہ افاقہ ہوتا ہے۔ پارکنسونزم کی اکثر جگہ پہ وجوہات معلوم نہیں ہو سکی، جس کو ہم ایڈیوپیتھک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میتھائل فینائل تھائرائیڈوپائریڈین ایک ڈرگ ہے جو اس کی وجہ سے پارکنسن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فینوتھائزینز، ٹراما، چوٹ، دماغی چوٹ لگنے سے، اور سبسٹیشیا نگرا کی شریانوں میں اگر سختی یا صلابت پیدا ہو جائے اور ان کی خون کی سپلائی وہاں پہ کم ہو جائے تو سبسٹینشیا نگرا میں نیکروسس یعنی سیلولر ڈیتھ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے راشا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وائرل انفیکشن جس میں انسیفلائٹس ہے پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں مجموعی طور پہ پارکنسونزم پیدا کرتی ہیں۔ مومنٹ کے وقت میں راشے کی جو کیفیت ہے وہ رک جاتی ہے، لیکن سکون کی حالت میں ہاتھ اکثر کپ کپاتے رہتے ہیں۔ راشے کی دوسری بڑی قسم ٹریمر ہے۔ ایکشن ٹریمر جس میں انزائٹی، تھائروٹاکسیکوسس، اسینشل فیمیلیل ٹریمرز اور سینائل ٹریمرز شامل ہیں۔ ایکشن ٹریمر وہ ہوتے ہیں جو حرکت کی حالت میں ہاتھ کانپنے اور سکون کی حالت میں ہاتھ کانپنا بند کر دیں۔ یہ اکثر ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے، سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھائروٹاکسیکوسس یعنی تھائرائیڈ کی ہائپر فنکشننگ، جس کے اندر پرائمری ہائپوتھائرائڈزم اور سیکنڈری ہائپوتھائرائڈزم قابل ذکر ہیں۔ پرائمری ہائپرتھائرائڈزم میں گریوز ڈیزیز، ٹاکسک ملٹی نیوڈیولر گوائٹر، ٹاکسک ایڈینوما، سیکنڈری کے اندر ہائپر ٹینشن اور تھائروٹاکسیکوسس وداؤٹ ہائپوتھائرائڈزم۔ اس کے علاوہ بیس ایکیوٹ، سب ایکیوٹ تھائرائیڈائٹس، سائلنٹ تھائرائیڈائٹس اور ایکسس انٹیک آف دا تھائروکسین کی وجہ سے ایکشن ٹریمرز پیدا ہوتے ہیں۔ سیکنڈری ہائپوتھائرائڈزم میں ٹی ایس ایچ سیکریشن جو ہے وہ پیچیٹری گلینڈ سے بڑھتی ہے، اور ایڈینوما یعنی اس میں خاص قسم کی رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی ایس ایچ کی سیکریشن بڑھ جاتی ہے اور ٹریمر آن ایکشن کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسینشل فیمیلیل ٹریمرز ہیں جو موروثی ہوتے ہیں، اور سینائل ٹریمرز ہوتے ہیں جو فلیپنگ ٹریمرز کہلاتے ہیں، جو بڑھاپے میں انتہائی بڑھاپے میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ انٹینشل ٹریمر وہ ہوتے ہیں جو کہ سیریبلر ڈیزیز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، دماغی یعنی مغز یا دماغ کے اندر مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو تھائروٹاکسیکوسس میں جیسے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹاکسک ملٹی نیوڈیولر گوائٹرز جو ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی رسولیاں پیدا ہو گئی ہیں، جس سے ٹی ایس ایچ کی جو سیکریشن بڑھ گئی ہیں، اور یہ ایکشن ٹریمر پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پارکنسونزم کی پیتھوفیزیولوجی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دماغ میں سبسٹینشیا نگرا جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے برین کا، جس کے اندر موت پیدا ہو گئی یا اس کے سیلولر ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ڈوپامین کا بننا بند ہو گیا۔ ڈوپامین بیسیکلی ایسیٹائل کولین کو کنٹرول کرتی ہے، اور ایسیٹائل کولین ایکشن پوٹینشیل جنریٹ کرتی ہے، یعنی عضلاتی حرکات پیدا کرتی ہے، اور یہ اگر ڈوپامین نہ ہو تو ایسیٹائل کولین آزاد ہو کر بار بار مسلز کے اوپر اٹیک کر کے
ریسٹنگ ٹریمر پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ موٹر کارٹیکس، یعنی کہ قشری حصہ جو ہے دماغ کا، اس کو ہم کہتے ہیں موٹر کارٹیکس۔ یہ بیسل گینگلیانز ہیں، اور موٹر کارٹیکس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈوپامین کو سٹیمولیٹ کرواتی ہے، اور لیک آف ڈوپامین جو ہے وہ بیسل گینگلیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایسیٹائل کولین کا جو ایکشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسیٹائل کولین نیسٹریز انزائم کی کمی کی وجہ سے بھی ایسیٹائل کولین جو ہے وہ مسلز کے اوپر زیادہ اٹیک کرتی ہے، اور یہ مسلز میں ہائپرٹرافیز پیدا ہو جاتی ہے بار بار موومنٹ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارے دماغ کی شریانیں جو ہیں وہ ان میں تصلب پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تصلب کی وجہ سے، شریانی تصلب کی وجہ سے ہمارے پیچوٹری گلینڈ کو اور دماغ کے مختلف حصوں کو بلڈ سپلائی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درمیانی جو شریانوں کی تہ اس میں چربی جمع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شریانوں کا جو لیومن ہے وہ تنگ ہو گیا، اور بلڈ سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اس ایریا میں سیلولر ڈیتھ پیدا ہو گئی۔ تو بنیادی طور پہ پھر ٹریمرز جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل ایشوز جو ہیں اس کے پریویلنس، اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسینشیل ٹریمر اسٹیم ٹو بی 0.3 to 5.6% ان جنرل پاپولیشن۔ پوری دنیا میں تقریباً 5% لوگ اس کے شکار ہیں۔ عموماً 50 ایئر اسٹڈی آف دا اسینشیل ٹریمر ان روسٹر مین رپورٹنگ دا ایج اینڈ سیکس ایجنس پریویلنس 300 cases per 1 lakh and annual incidence is 23 cases۔ تقریباً پارسنیکنزم کے 23 کے قریب سالانہ مریض دیکھنے میں آئے، اور 1 لاکھ میں سے تقریباً 305 لوگ اس میں افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور تقریباً 11% لوگ جو ہیں وہ میڈیکل اٹینشن یعنی کہ جو ہے نا کی ضرورت حاصل کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ غذا کی کمی، ویکنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ہماری گاڑی چلتے ہوئے اگر پیٹرول یا آئل کم ہو جائے تو جھٹکے کھانے لگتی ہے، ایسی عضلات میں اگر بہت زیادہ غذائی کمزوری پیدا ہو جائے تو ہمارے عضلات جھٹکا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا اس وقت میں ہوتا ہے کہ ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں جو مسکولر موومنٹ میں یعنی کہ رول پلے کرتے ہیں، جس میں ایسیٹائل کولین اور سیروٹونین ہیں، یہ اگر زیادہ سوچنے کی وجہ سے دماغ میں زیادہ استعمال ہو جائیں تو مسلز میں ان کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، اور جب مسلز میں ان کی سپلائی کم ہوتی ہے تو مسلز جو ہیں وہ جھٹکا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کہ سبسٹینشیا نگرا ہے، یہ ہمارا جو ایسیٹائل کولین کی پیدائش میں بہت زیادہ، ڈوپامین کی پیدائش میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور جو ایسیٹائل کولین کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کی سیلولر ڈیتھ کی وجہ سے پارکنسونزم پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ خشک چیزیں استعمال کرنے سے پیدا ہوتا ہے، عموماً سگریٹ، تمباکو، افیون کے مرکبات، نشہ کرنا ان چیزوں کے اندر، اور بہت زیادہ موومنٹ کرنا، ایکسٹرا آرڈنری اوور انٹرکورس وغیرہ کرنے کی وجہ سے، اور اس کے بعد ٹھنڈی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ ایک دم گرمی سے سردی میں آنا یا سردی سے گرمی میں آنا بھی اس کی خشکی کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اور بہترین طبیب جو ہے وہ صحیح ہسٹری لے گا، اور ہسٹری لینے کے بعد ٹریمرز کو ٹریٹ کرے گا۔
عموماً ایکشن ٹریمر عضلاتی صورتوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جبکہ پارکنسزم جو ہے وہ سوداوی اور بلغمی صورتوں میں پایا جاتا ہے، یعنی انتہائی خشکی کی حالت میں ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا۔ ایکشن ٹریمر عموماً صفراوی حالتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور انٹینشنل ٹریمر اکثر دموی حالتوں میں پائے جاتے ہیں، اور دموی اور صفراوی دونوں حالتوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ لہٰذا سبب اور مزاج کے اعتبار سے علاج جو ہے وہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو سوداوی حالتوں میں معجون فلاسفہ صبح و شام استعمال کرائی جائے، شربت فواکہ کے ساتھ یا شربت مویز کے ساتھ، بعد غذا جوارش جالینوس، اور شب میں دوا الکرکم کبیر یا معجون زعفرانی استعمال کروائی جائے، اور دوا المسک جواہردار بھی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پارکنسونزم میں لبوب صغیر صبح و شام استعمال کروائی جائے، بعد غذا جوارش زنجبیل استعمال کروائی جائے، تو غذا نمبر 2 اور 3 دی جائے، 1 اور 2 نمبر غذاؤں کا شدید پرہیز کیا جائے، اور حرارت بڑھنے کی صورت میں غذا نمبر 5 اور سبزیوں کا شوربہ انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔